تو مجھ سے اب ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ نماز عید میں کتنی تکبیرات ہیں، کیونکہ کبھی کبھار ایون کولون مسجد میں بھی جب 3 جماعتیں ہوتی ہیں تو 2 جماعتیں ہیں جس کے اندر کہ ہم 6 6 تکبیرات والی نماز پڑھتے ہیں، اور ایک شافعی نماز جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فرق اگر ہے تو کیوں ہے، اور اگر امام شافعی کے طریقے پہ پڑھتے ہیں تو اس میں تکبیرات زیادہ ہے تو کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد۔ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، جو بیسک چیزیں ہیں اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں، مثلا عید میں کسی کا اختلاف نہیں، شافعی بھی پڑھتے ہیں، حنفی بھی پڑھتے ہیں، حنبلی بھی پڑھتے ہیں، مالکی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں۔ عید عید ہے، اور عید کے دن میں بھی اختلاف نہیں، عید کے وقت میں بھی اختلاف نہیں، عید کی رکعتوں میں بھی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ عید کے نماز میں جو تکبیرات ہے اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف بھی ایسا نہیں کہ اگر آپ شافعی کے پیچھے پڑھیں حنفی ہو کر تو آپ کی نماز نہ ہو۔ حنفی شافعی کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، شافعی حنفی کے پیچھے بھی پڑھ سکتا ہے زائد تکبیروں کے ساتھ۔ اب جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ترکی اور سینٹرل ایشیا کے لوگوں کی اکثریت حنفی ہے، تو اس لحاظ سے ان کے ہاں جو طریقہ ہے نماز کا وہ 2 رکعت نماز عید مع زائد 6 تکبیرات، یعنی زائد 6 تکبیرات سے مراد ہے کہ پہلی رکعت کے اندر تکبیر احرام اس کو کہتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں آپ نے کہنی ہیں، اور اسی طرح دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں، تو وہ 4 تکبیروں ہر رکعت کے اندر قیام کی حالت میں کرنی ہے۔ تو ان کی دلیل، یہ امام حنیفہ کی دلیل بھی وہ حدیثیں ہیں کہ ایک سعید بن العاص کی روایت ہے جو سنن ابو داؤد کے اندر آئی ہے، اور ایک حدیث یہ بھی ہے صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید فکبر 44 ثم اقبل علینا بوجہہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عید پڑھائی، 4 تکبیریں کہیں، اور یہ بھی پھر جب نماز مکمل ہو گئی تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا لا تنسوا کا تکبیر الجنائز، کہ کتنی تکبیریں ہیں، جیسے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہیں ایسے ہی یہ بھی 4 تکبیریں ہیں، یہ بھولنا نہیں۔ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ساتھ یوں اشارہ بھی فرمایا، یعنی یہ جو انگوٹھا ہے اس کو اکٹھا کرتے ہوئے، تو اس طریقے سے 4 تکبیریں، یہ دلیل ہے امام ابو حنیفہ کی۔ اسی طرح شافعیوں کے ہاں جو ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو فالو کرتے ہیں، ان کے نزدیک 8 تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں، یعنی 7 تکبیریں زائد ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد اور ثنا کے بعد۔ اچھا، اس کے بعد ہر تکبیر کے بعد پھر ان کے ہاں یہ ہے کہ تھوڑا وقفہ دے کے یہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں ہیں، وہ بھی قرات سے پہلے۔ احناف کے ہاں کیا تھا؟ رکوع سے پہلے، قرات کے بعد دوسری رکعت میں، ان کے ہاں قرات سے پہلے ہی۔ اچھا، رہے گئے باقی 2 امام، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان کے جو فالورز ہیں وہ ان دونوں کی اس رائے پر عمل کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 6 تکبیرات ہیں بعد تکبیرۃ الاحرام، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد 6 ہیں، اور قرات سے پہلے امام شافعی کے یہاں 7 تھی، ان کے یہاں 6 ہے، ایک کا فرق ہے۔ دوسری میں اختلاف نہیں ہے ان تینوں ائمہ میں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں قرات سے پہلے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو اور فرق بس یہ ہے کہ بٹوین جو تکبیرات ہیں وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ جو ذکر ہے یہ کرتے ہیں آہستہ، اور ان کی دلیل
عوف المزنی ہیں ایک صحابی، ان کی روایت ہے، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. تو چونکہ مختلف حدیثیں ہیں تو ہر ایک امام کے اپنی سلیکشن کا ایک معیار ہے، اس کے حساب سے انہوں نے اس حدیث کو اختیار کرتے ہوئے اپنی ریسرچ اور تحقیق کو بنیاد بنایا ان حدیثوں کے اوپر. اس وجہ سے یہ تھوڑا بہت اختلاف ہو گیا. مصطفی یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو اختلاف ہے اس طرح کے، تو یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو زندہ رکھا، اور یہ تو اختلاف چونکہ رحمت ہے. سلمان ندوی کا ایک ذوق ہے ان کا، انہوں نے یہ لکھا ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر بھی عمل کیا اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے اور رکھنا ہے. شکریہ مصطفی.